ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا وہ کسی شے کے بغیر ہی پیدا کر دیے گئے ہیں یا وہ خود ہی اپنے خالق ہیں؟ تفسیر صراط الجنان۔ جب کفار مکہ نے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا اور انہیں شاعر، کاہن اور مجنون کہنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ان چیزوں سے بری ہونا بیان فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی تکذیب کے باطل ہونے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سچے ہونے پر دلائل ارشاد فرمائے اور سب سے پہلے اپنی ذات سے ابتدا فرمائی۔ گویا کہ ارشاد فرمایا کہ اے کافروں، تم میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو توحید اور حشر و نشر کی بات میں کیسے جھٹلاتے ہو، حالانکہ ان کی سچائی کی دلیل تو تمہاری اپنی ذات میں موجود ہے۔ تم غور کرو کہ کیا تم ماں باپ سے پیدا نہ ہوئے، اور کیا تم بے جان اور بے عقل ہو کہ جن پر حجت قائم نہ کی جائے؟ ایسا تو ہرگز نہیں ہے۔ یا کیا تم نطفے سے پیدا نہیں ہوئے، اور کیا تمہیں خدا نے نہیں بنایا؟ یا تم خود ہی اپنے خالق ہو کہ تم نے اپنے آپ کو خود ہی بنا لیا ہو؟ اور جب یہ بھی محال ہے تو لا محالہ تمہیں اس بات کا اقرار کرنا پڑے گا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور جب تم یہ اقرار بھی کرتے ہو تو پھر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے اور بتوں کو پوجتے ہو؟ اور کیا وجہ ہے کہ تم مرنے کے بعد زندہ کیے جانے اور جزا و سزا کا انکار کرتے ہو؟ ام خلق السماوات والارض بل لا یوقنون، یا آسمان اور زمین انہوں نے پیدا کیے ہیں بلکہ وہ یقین نہیں رکھتے۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس آیت میں ایک اور دلیل ارشاد فرمائی کہ کیا آسمان اور زمین ان مشرکوں نے پیدا کیے ہیں؟ جب یہ بھی نہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا آسمان اور زمین پیدا کرنے کی کوئی قدرت ہی نہیں رکھتا تو کیوں یہ لوگ اس کی عبادت نہیں کرتے؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی قدرت اور خالقیت کا یقین نہیں کرتے۔ اگر انہیں اس بات کا یقین ہوتا تو ضرور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے۔ ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون، یا ان کے پاس تمہارے رب کے خزانے ہیں یا وہ بڑے حاکم ہیں۔ تفسیر صراط الجنان۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلانے والوں کے پاس آپ کے رب عز و جل کے رزق اور اس کی رحمت وغیرہ کے خزانے ہیں کہ اس کی وجہ سے انہیں اختیار ہو کہ جہاں چاہیں خرچ کریں اور جسے چاہے نبوت دیں اور جسے چاہے نبوت سے محروم کر دیں؟ یا وہ بڑے حاکم اور خود مختار ہیں کہ جو چاہے کرے اور کوئی انہیں پوچھنے والا نہ ہو؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ کفار کا حال تو یہ ہے کہ اگر بالفرض وہ رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو خرچ ہو جانے کے خوف سے کنجوسی کی وجہ سے انہیں روک لیتے، جیسا کہ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: اگر تم لوگ میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو خرچ ہو جانے کے ڈر سے تم انہیں روک رکھتے، اور آدمی بڑا کنجوس ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔